السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم فقال اللہ سبحانہ وتعالی الی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام ہماری جو سیریز چل رہی ہے اصلاح عقائد و اعمال، گزشتہ 18 ربیع الثانی کی نسبت سے یوم وصال، یوم وفات حضرت محدث دکن ابو الحسنات سیدی عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی قادری علیہ رحمہ کے عرس مبارک کی تقریب کے سلسلے میں آپ کی شخصیت، آپ کے حیات اور خدمات پر مولانا کا آپ نے تفصیل کے ساتھ خطاب سماعت فرمایا، اور 18 ربیع الثانی کو یوم وصال، یوم وفات، یوم عرس حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کا بھی موقع تھا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے محدث دکن کی شخصیت پر گفتگو کی گزشتہ نشست میں، اور آج کے اس نشست میں حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مختصر سے حالات، آپ کی زندگی کے کچھ نہ کچھ اہم ترین پہلوہات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جا رہی گی۔ آئیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ایمان والوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے یعنی سچے بندے جو صادق ہیں، سچے ہیں، ان کی صحبت کو اختیار کرو۔ یعنی وہ بندے جو سچے ہیں، اس سے مراد اللہ کے محبوب بندے ہیں، اولیاء و صالحین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو، اے لوگو ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، اور میرے نیک بندے اور میرے صالحین بندوں کی صحبت کو اختیار کرو۔ اب آئیے کہ انہی صالحین بندوں کے تذکروں میں ہم نے حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختصر سا ذکر آپ کے سامنے ہم کر رہے ہیں۔ ناظرین سامعین محترم، حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت جو کہ تعارف محتاج نہیں ہے، پوری دنیا محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کو جانتی ہے، اور آپ سلسلہ چشت کے عظیم بزرگ میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ سمجھیے کہ جو اکابرین جو سلسلہ چشت کے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر اسی طرح حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر آپ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سلسلہ چشت کے اکابرین میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ناظرین سامعین محترم، حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے جو آبا و اجداد ہیں، وہ سرزمین بخارا سے ہجرت کر کے پہلے لاہور آئے، پھر اس کے بعد میں آپ بدایون میں آپ نے سکونت اختیار فرمائی۔ یعنی محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آبا و اجداد اس زمانے میں سرزمین بخارا سے آپ کا تعلق رہا، وہاں سے ہجرت فرما کر لاہور، پھر وہاں سے بدایون آپ نے سکونت فرمائی، اور آپ کے جو دادا تھے حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے جو دادا تھے، ان کا نام تھا سید علی بخاری۔ سید علی بخاری یعنی بخارا سے ہونے کی نسبت سے آپ کے نام کے ساتھ بخاری جو ہے نا کہا جاتا تھا، تو آپ کے دادا کا نام سید علی بخاری، اور اس وقت میں حضرت محبوب الہی کے جو دادا تھے وہ بخارا سے جس وقت اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ اپنی ہجرت فرمائی، تو اس وقت میں آپ کے دادا کے ایک چچا زاد بھائی تھے جن کا نام تھا سید عرب، وہ بھی جو ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ بخارا سے نکل کر وہ آپ بھی ہندوستان تشریف لائے، اور یہیں پر آپ نے سکونت اختیار فرمائی۔ اور آپ کے جو چچا زاد بھائی تھے، یعنی آپ کے جو دادا کے جو چچا زاد بھائی تھے، جو ان کا نام جو سید عرب تھا، وہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ تو اس طرح جو ہے یہ دونوں یعنی چچا زاد بھائی حضرت
محبوب الہی کے دادا پھر ان کے چچا زاد بھائی وہ اس وقت بخارا سے پھر ہندوستان تشریف لائے، اور آپ کے دادا نے اس وقت میں سید عرب سے اپنی چچا زاد بھائی سے جو ہے ان کی لڑکی سے اپنے بیٹے کا آپ نے نکاح فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے۔ حضرت محبوب الہی کے والد گرامی کا نام تھا سید احمد اور والدہ کا نام تھا سیدہ زلیخا۔ اور اس طرح اگر آپ دیکھیں گے حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت بسعادت 27 صفر، ایک سیرت کے میں نے کتابوں میں یہ بات لکھی گئی 634 ہجری کا بھی ذکر آیا ہے اور 636 ہجری کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو آپ کی ولادت یا تو 634 ہجری میں ہوئی یا 636 ہجری میں ہوئی، بدایون میں آپ تولد ہوئے، وفات آپ کی جو ہے 725 ہجری کو ہوئی، 18 ربیع الثانی کو۔ اور 15 واسطوں سے اگر آپ کا حسب و نسب دیکھا جائے، والد گرامی بھی جو ہے سید احمد آپ کا نام تھا، وہ بھی وقت کے بہت بڑے ولی کامل گزرے، اور والدہ ماجدہ بھی آپ جو ہے وہ بھی ولی کاملہ کی حیثیت سے گزری، اور زہد میں، تقویٰ میں، ورع میں، شب بیداری میں آپ کا بہت اونچا مقام تھا۔ اس زمانے میں محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والدہ کو اس وقت کی رابعہ بصریہ کا آپ کو ٹائٹل دیا گیا تھا، اور لوگ کہتے تھے اس زمانے کی آپ رابعہ بصریہ ہوئی۔ تو لہذا جو ہے حضرت محبوب الہی کے والد گرامی بھی، اور حسب و نسب کے اعتبار سے دیکھا جائے، اور آپ کی والدہ ماجدہ ان کے بھی حسب و نسب کے اعتبار سے دیکھا جائے، وہ اعلیٰ ہیں، اور سادات ہونے کا شرف آپ کو حاصل رہا۔ نجیب الطرفین رہے، والد گرامی کی طرف سے بھی آپ جو ہے سید رہے، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے بھی آپ سید ہوئے۔ اور اس طرح جو ہے 15 واسطوں سے، یعنی 15 واسطوں سے محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو سلسلہ نسب ہے، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم سے جا کر ملتا ہے۔ تو 15 واسطوں سے آپ جو ہے امام حسین سے ہوتے ہوئے آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ مولا علی المرتضیٰ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے جا کر ملتا ہے۔ اور آپ کی زندگی کو اگر پڑھا جائے تو یہ بات معلوم ہوگی کہ 5 سال کی عمر تھی جب آپ کے والد گرامی کا سایہ آپ سے اٹھ گیا، اور آپ کی والدہ ماجدہ نے پوری ذمہ داری آپ کی اٹھائی۔ اگر آپ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر ننیال کی اگر بات کریں گے، آپ کی والدہ ماجدہ جو سیدہ زلیخا جو ہے، اور ان کا جو خاندان تھا، محبوب الہی کا جو ننیال تھا، معاشیت کے اعتبار سے بہت مستحکم تھا، اور لیکن آپ کے والد گرامی کے سائے کے اٹھ جانے کے بعد حضرت محبوب الہی کی والدہ نے اپنے بھائیوں سے کسی بھی قسم کی کوئی مدد نہ لی، بلکہ جو ہے آپ اپنی طرف سے کوششیں اور محنت کر کے جو ہے آپ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پرورش بھی کی، اور آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آپ خود اٹھائی۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ کا کام یہ تھا کہ آپ سود کاٹا کرتی تھی، یعنی اس زمانے میں جو ہے سود وغیرہ کاٹ کر آپ کا گزر بسر ہوا کرتا تھا، اور محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس وقت میں آپ کو داخل کیا گیا مدرسے میں، اور محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کم سنی کی ہی عمر میں ہی آپ نے حفظ قرآن کی سعادت کو آپ نے مکمل فرمایا۔ پھر اس کے بعد میں علوم ظاہری، اس زمانے میں اس وقت میں بڑے بڑے اجلہ علماء کی جو ہے آپ صحبت میں رہے، کسی سے تفسیر قرآن کو پڑھا، کسی سے حدیث کو آپ نے پڑھا، اور کسی سے آپ نے علم الفقہ کو پڑھا۔ اس زمانے میں بڑے بڑے اکابر علماء کی آپ نے جو ہے صحبت اختیار کی، ان کے پاس جانب ادب طے کیا۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو علوم ظاہری سے فراغت جس وقت آپ کی ہو رہی تھی، اور آپ نے فقہ کی بڑی بڑی مشہور معروف کتابیں آپ نے جو ہے درس اس وقت آپ نے جو ہے جانب ادب طے کر کے اس کو پڑھ لیا۔ ایک مرتبہ آپ کے استاد گرامی نے اس وقت فرمایا کہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی کو فرمایا کہ اب آپ کی دستار فضیلت کا وقت آ چکا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے علوم ظاہری سے فراغت تو حاصل کر لیا ہے، اب آپ کی دستار فضیلت کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سر پر امامہ باندھ دیا جائے، اور آپ کو جو ہے عزت و شان کے ساتھ آپ کو علوم ظاہری کی تکمیل پر ایک تقریب جو ہے منعقد کی جائے۔ تو آپ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر تشریف لائے، اور اپنی والدہ ماجدہ کے سامنے استاد گرامی کی طرف سے دستار والی بات کو آپ نے ذکر فرمایا۔ تو جو ہی آپ کی والدہ ماجدہ نے دستار فضیلت کی جب بات سنی، تو اس وقت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس وقت میں محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی کی والدہ نے آپ سے فرمایا کہ بیٹے، خواجہ نظام الدین اولیاء سے کہا کہ تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے دستار فضیلت کا انتظام کروں گی۔ اور آپ نے کیا کیا، بہت زیادہ آپ نے مشقت اٹھائی، بڑی جو ہے محنت کی، اور آپ نے بہت زیادہ کام کیا،
اور اس طرح سود کو جو ہے کاٹتی تھی اور اس کو فروخت کر دیا کرتی تھی۔ آپ نے دن رات بہت محنتیں کی اور بہت محنتیں کر کر آخر وقت آپ کو معاملہ طے ہو گیا کہ آپ کے والدہ ماجدہ نے دستار فضیلت کے لیے جو جو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے نا سامان کو لے آئیں اور بہت بڑی جو ہے نا دعوت کا بھی اہتمام فرمایا۔ پھر اس کے بعد محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء سے اپنے شہزادے سے فرمایا کہ بیٹے تمہاری دستار فضیلت کی جو تقریب ہوگی اب ایسے نہیں بڑے اعلیٰ پیمانے پر ہوگی۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے خود محنت کی، صبح و شام محنت کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ مال کو جمع کر کے اور دستار فضیلت کا ایک بہت بڑا پروگرام آپ نے منعقد فرمایا۔ آخرکار وہ دستار فضیلت کے پروگرام میں آپ کے اجلہ علماء، آپ کے جو اساتذہ تھے محبوب الہی کے، انہوں نے بھی شرکت فرمائی، حتیٰ کہ اس وقت کے بہت بڑے مشائخ اہل اللہ بزرگان دین اس وقت جو ہے آپ کی دستار فضیلت پر وہ بھی لوگ شریک ہوئے۔ اور محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت جوانی کی عمر کے ہیں اور علوم ظاہر سے فراغت، اور آپ کے سر پر آپ کے استاد نے جب دستار فضیلت کو باندھا تو اس وقت علماء کرام نے، آپ کے اساتذہ نے، اکابرین بزرگان دین صلحاء نے آپ کے لیے یعنی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں علم ظاہر میں بھی اور علم باطن میں بھی اور ولایت کا درجہ آپ کو عطا فرما دے۔ اس طرح کئی بزرگان دین نے آپ کی دستار فضیلت میں محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حق میں خصوصی دعائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فرمائی۔ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کے بعد علوم ظاہر سے فراغت کے بعد محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آپ نے سنا تھا، تو آپ کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا کہ میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت اختیار کروں اور آپ کے مریدین میں میرا بھی شمار ہو جائے۔ تو اس طرح محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ بابا فرید گنج شک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اس طرح وہاں پر آپ سلسلہ چشت میں بابا فرید الدین مسعود گنج شک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دستیاب پر آپ نے بیعت فرمائی اور شیخ کی صحبت کو آپ نے جو ہے اختیار فرمائی۔ پھر آپ کے شیخ نے ایک وقت پر آپ کو خلافت سے سرفراز فرمایا، پھر حتیٰ کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے خلفاء میں جو ہے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اب آئیے کچھ مختصر سا آپ کی عبادات و ریاضت کا بھی تذکرہ میں سامنے کرتا چلوں۔ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتدا سے ہی، بچپن سے ہی آپ کی جو زندگی کا جو طریق تھا، جو طرز زندگی تھی وہ بالکل جدا گانا تھا۔ آپ نے بچپن سے ہی علوم ظاہری کا شوق رکھنے والے اور علوم ظاہر میں ایک نمایاں مقام اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا، حفظ قرآن کی سعادت بھی آپ کو جو ہے عطا کی گئی ہے، اور اس طرح علوم ظاہر میں بھی آپ کو اللہ رب العالمین نے بلند مقام عطا کیا۔ اور حتیٰ کہ جوانی کے تعلق سے بھی آپ کے جو عبادات و ریاضات میں یہ بات موجود ہے، آپ کی سیرت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جوانی کے دنوں میں تقریباً 30 سال تک سخت مجاہدے حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء نے کیے، حتیٰ کہ مجاہدوں کا یہ معاملہ محبوب الہی کا رہا کہ جوانی کے اندر بھی جو آپ نے 30 سال تک جو سخت مجاہدے کیے، اور عمر کے آخری حصے میں بھی آپ نے جوانی سے بڑھ کر سخت مجاہدہ کیا آپ نے۔ سبحان اللہ، کتنی جو ہے سخت عبادات و ریاضات و مجاہدے محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمائے کہ جوانی کی عمر میں بھی 30 سال میں آپ نے جو ہے مجاہدے کیے، حتیٰ کہ یعنی جب آپ کی عمر بڑھ گئی، عمر کے آخری حصے میں آپ نے جوانی سے بڑھ کر مجاہدہ کیا، اور 80 برس کی عمر میں بھی آپ جو ہے 5 وقت کی نماز کے لیے جو جماعت کے ساتھ یعنی اونچائی پر، اونچی جو دوسری منزل پر وہ جو عبادت خانہ تھا، نماز کی جائے مقام تھا، تو آپ اس 80 سال کی عمر میں بھی 5 وقتہ نماز کے لیے اتنی اونچائی پر اس مقام پر جا کر آپ نماز ادا فرمایا کرتے، اور ہمیشہ صوم دائمی رکھتے۔ افطار کے وقت میں محبوب الہی خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بالکل ہلکی سی غذا آپ تناول فرمایا کرتے، یعنی صوم دائمی رکھنے، افطار کے وقت میں بہت ہی غذا بہت کم استعمال فرمایا کرتے، تلاوت قرآن کا آپ کا معمول رہا کرتا، اورات وظائف میں مشغول ہوتے، فرائض، واجبات، سنن، اشراق، تہجد، یہ تمام عبادات حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے۔ حتیٰ کہ آپ کی سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ 400 سے 500 نوافل آپ روزانہ پڑھا کرتے تھے محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آپ کا جو علمی مقام ہے محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا، اللہ رب العالمین نے محبوب الہی کو علوم ظاہر میں بھی نمایاں مقام عطا کیا، علوم باطن میں بھی آپ کو اللہ رب العالمین نے نمایاں مقام عطا کیا۔ اب آئیے آپ کے علمی مقام کے تعلق سے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا کر ختم کرو۔ اس زمانے میں محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ کا نام تھا، بڑا شہرا تھا، اور
لوگوں کے پاس جو ہے آپ کی اتنی قدر و منزلت تھی، لوگ آپ کے عبادات مجاہدات سے بھی لوگ آپ کو جانتے تھے، اور بعض آپ کو کرامات کے نام سے بھی جانتے تھے، مشہور تھے آپ محبوب علیہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایسا ہوا کہ ایک وقت میں جو دو نوجوان علماء جو علوم ظاہر میں لگے ہوئے تھے، ایک کا نام تھا مولانا شمس الدین اور ایک کا نام تھا مولانا صدر الدین۔ اس وقت طالب علمی کا زمانہ تھا، تو اتفاق سے یہ ہوا کہ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا شہرا، بڑا چرچا تھا۔ تو یہ دونوں علماء ایک مرتبہ جو ہے دریائے جمنا کے پاس بیٹھ کر وہ اپنے کپڑے دھو رہے تھے، اور اس وقت میں محبوب الہی کا بڑا شہرا تھا، تو یہ دونوں آپس میں گفتگو کیا رہے بھی نظام الدین اولیاء یہ جو ہے بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کی بہت ساری کرامتوں کا ہم نے ذکر سنا، چلو ایک مرتبہ اب یہاں تک آ چکے ہیں تو نظام الدین اولیاء کے پاس مجلس میں حاضر ہوں گے۔ اور اس وقت میں جو ہے مولانا شمس الدین نے، مولانا صدر الدین نے دونوں طے کیا اور یہ کہا کہ دیکھیں گے ان کے تو بڑے جو ہے کرامتوں کے ہم جو ہے نا ذکر سنتے ہیں، ہم جائیں گے مگر ان کے پاس جا کر ان کی قدم بوسی وغیرہ نہیں کریں گے، خالی جا کر سلام کریں گے اور جا کے مجلس میں بیٹھ جائیں گے۔ دونوں نے طے کر لیا کہ جو لوگ آپ کی قدم بوسی بھی کرتے، ہم کوئی قدم بوسی نہیں کریں گے، اور ہم جا کے مجلس میں سلام کر کے بس بیٹھ جائیں گے، بس اس طرح ہمارا یہ معمول رہے گا۔ تو اس وقت میں یہ دونوں مولانا شمس الدین ہو یا مولانا صدر الدین ہو، یہ دونوں جا کر جو ہے اس مجلس میں گئے اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جا کے بیٹھ گئے، سلام کیا، بس بیٹھ گئے۔ لیکن اللہ والوں کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ مقام رکھا ہے، جو بولتے ہیں نا کہ روایت میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ تو جو چہرے پر جو جاہ و جلال، جو مقام، جو مرتبہ اللہ رب العالمین نے جو اولیاء کے اندر جو شان رکھی ہے، اور ان کے چہرے پر ایک ایسا جو ہے نا حسن و جمال بھی رکھا ہے، جلال بھی رکھا ہے، اپنے محبوب بندوں کی جو عظمت جو شان ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جن کو دیکھنے سے اللہ والے وہ ہوتے جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ تو مولانا شمس الدین نے، مولانا صدر الدین نے بس گئے اور جا کے سلام کر کے بیٹھ گئے، اور جو ہی حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھا، آپ کی پیشانی کو دیکھا، جو جاہ و جلال تھا، جو نورانیت تھی، اور جو چہرے پر جو نور کو دیکھا، فوراً اٹھ کر دونوں جو ہے اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکے، اور آپے سے باہر ہو کر دونوں کے دونوں اٹھ کر آئے، محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قدم بوسی کی انہوں نے اس وقت میں۔ اب اندازہ کیجئے کہ وہ لوگ طے کر کے آئے تھے کہ ہم خواجہ نظام الدین اولیاء سے سلام کر کے بیٹھ جائیں گے، ان کی ہم کوئی قدم بوسی نہیں کریں گے، لیکن چہرے کو دیکھ کر دل کی دنیا بدل گئی، اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکے، اور اٹھ کر جو ہے آ کر محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدم بوسی کی، پھر اس کے بعد جا کے بیٹھ گئے۔ تو حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس وقت ان دونوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، مولانا شمس الدین سے فرمایا، مولانا صدر الدین سے فرمایا، کیا کہا کہ ابھی آپ یا آئے ہو ملاقات کے لیے، علم بھی حاصل کرتے ہو؟ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم علم حاصل کرنے والے ہیں، علماء ہیں، ابھی تو تدریس میں پڑھ رہے ہیں، ابھی تو ہم درس و تدریس میں ابھی علم کو حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس وقت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیے اللہ والوں کی کیا شان ہوتی ہے، ان کی کیا نگاہ ہوتی ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، آقا علیہ السلام فرمایا میں نے مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے مخاطب ہو کے فرمایا تو فلاں فلاں کتاب نے، آپ نے جو وہ کتاب پڑھ کے آئے تھے وہاں سے اپنے استاذ کے پاس، مولانا ظہیر الدین سے جو کتاب پڑھ کے آئے تھے، تو آپ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ جس کتاب فقہ کی جو کتاب تھی اور جو سبق کو وہ پڑھ کے اپنے استاذ کے پاس سے یہاں پہ آئے تھے، محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی کتاب کی اسی عبارتوں کو پڑھ کر آپ نے سنایا اس وقت ان کے سامنے۔ یہ دونوں نے، یہ جب آپ کی اس یعنی ان دونوں طلباء نے اپنے استاذ کے پاس فقہ کی جو کتاب کی جو آخری جو عبارت پڑھ کے آئے تھے، جہاں پر ان کا سبق رکا تھا، محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی عبارت کو پڑھا، یہ دونوں پریشان ہو گئے، اور حتیٰ کہ آپ نے فرمایا، محبوب الہی نے فرمایا کہ تم نے جو ہے اس کتاب کے اس حصے کو یہاں اپنے استاذ کے پاس پڑھ کے آئے تھے، اور آپ کے استاذ نے فلاں مسئلے کو آپ کو سمجھایا نہیں تھا، اور آپ کے استاد نے تم سے کہا تھا کہ میں دیکھ کر اس مسئلے کو بتاؤں گا، تو محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس عبارت کو پڑھ کر نفس مسئلے کو ان دونوں کو سمجھا دیا۔ تو اس وقت دونوں کی کیفیت یہ رہی کہ مولانا شمس الدین، مولانا صدر الدین دوبارہ اٹھ کر محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کی دوبارہ قدم بوسی کی۔ جب اٹھ کے جا رہے تھے تو اس وقت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تیبن مولانا شمس الدین کو دی، اپنا امامہ اور اپنا جو ہے نا
جو امامہ جو تھا وہ نکال کر جو ہے مولانا صدر الدین کو عطا کیا، اور یہ دونوں کو اس وقت جو ہے روانہ فرمایا، اور یہ دونوں اٹھے اور نکل کر جو ہے اپنے استاذ کے پاس گئے، تو وہ کسی نے مولانا شمس الدین نے وہ تہبند کو اپنے سر پر جو ہے دستار کی طرح باندھا، اور مولانا صدر الدین نے باندھا، تو اس وقت ان کے استاد مولانا ظہیر الدین نے پوچھا بیٹے یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا ہم محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور ان کو دیکھنے کے لیے گئے تھے کہ کیا علمی مقام ہے، لیکن ہم نے ان کے مقام کو دیکھا، ان کے معترف ہو گئے، اور جو اسباق آپ نے پڑھایا تھا وہ عبارتیں وہ خود پڑھ کر ہمیں سنائے، اور کئی مسئلوں کو ہمیں سمجھایا جو آپ سمجھا نہ سکے تھے، انہوں نے اس نفس مسئلے کو ہمیں سمجھایا۔ تو اس کے بعد مولانا ظہیر الدین کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ضرور ملاقات کروں گا۔ تو سیرت میں یہ بات ہے کہ ان کے استاذ مولانا ظہیر الدین بھی محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے، اور آپ سے اکتساب فیض آپ نے حاصل فرمایا۔ اور اسی طرح حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت سے کرامات بھی رہیں، اور حضرت کی سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت قاضی محی الدین جو ہے نا علاؤ الدین خلجی جو بادشاہ تھا، اس نے قاضی محی الدین کو کسی وجہ سے جیل میں جو ہے ان کو ڈال دیا تھا۔ تو اس وقت میں قاضی محی الدین صاحب کو یہ پریشانی لاحق ہو گئی کہ ان کے باہر نکلنے کی کوئی صورت نہیں، ان کو نظر بند کر دیا گیا، اور باہر نکلنے کی کوئی صورت ان کے اندر بظاہر نظر نہیں آ رہی تھی اس وقت میں۔ تو مولانا اس وقت قاضی محی الدین صاحب یہ بات آپ نے محسوس کی کہ میرے باہر نکلنے کے کوئی اسباب، کوئی راستے بن نہیں پا رہے ہیں، تو کسی سے کہلوا بھیجا محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی کے پاس، وہ جائیں، میرا یہ معروضہ ہے کہ مجھے علاؤ الدین خلجی نے جیل میں بند کر دیا ہے، نظر بند کر دیا، اور میرے باہر نکلنے کی کوئی سورسز، کوئی اسباب مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، بس محبوب الہی کی بارگاہ میں یہ معروضہ پیش کر دینا۔ تو اس وقت کوئی گیا اور محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں وہ بات کو پہنچا دیا۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی آپ نے کیا کیا، فوراً یہ بات کو سنا، کہا کچھ نہیں، آپ نے کہا کچھ نہیں، فرمایا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ 3 روٹیاں آپ نے دی، فرمایا لے جا کے مولانا قاضی محی الدین کو ان کی جو جیل میں جہاں ان کو نظر بند کیا گیا ان کو یہ 3 روٹیاں پہنچا دینا۔ پھر اس کے بعد وہ شخص آیا اور مولانا قاضی محی الدین کو جیل میں وہ 3 روٹیاں دیا۔ تو آپ قاضی محی الدین صاحب نے وہ 3 روٹیاں جب آپ نے لی، پہلے دن ایک روٹی کھائی، فرمایا روز ایک روٹی کھانا، فرمایا روز ایک روٹی کھانا، بس پہلے دن روٹی کھائی ایک روٹی، پھر دوسرا دن آیا تو دوسری روٹی کھائی، تیسرا دن آیا تو تیسری روٹی کھائی، پھر تیسرے دن روٹی ختم بھی نہ ہوئی تھی، مولانا قاضی محی الدین کو جیل سے رہائی کا پروانہ مل گیا۔ سبحان اللہ، جیل سے رہائی کا پروانہ مل گیا۔ مولانا قاضی محی الدین صاحب جب جیل سے رہا ہوئے، محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہمیشہ ہمیشہ آپ ہی کی بارگاہ میں آپ رہ کر اکتساب فیض کو آپ نے حاصل فرمایا۔ اب آئیے، ایک مرتبہ یہ ہوا کہ دہلی کے اندر باران رحمت کا نزول نہیں ہو رہا تھا، تو محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے، حاضر ہو کے فرمایا حضرت دہلی میں جو ہے کئی دن ہو گیا بارش کا نزول نہیں ہو رہا، آپ دعا فرما دیں تاکہ جو ہے باران رحمت کا نزول ہو جائے۔ تو محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کیا کیا، اس وقت میں لوگوں سے کہا ٹھیک ہے، آپ مسجد میں تشریف لائے، اور ممبر پر آپ جو ہے محبوب الہی خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے ممبر پہ چڑھ گیا، اور ممبر پر آپ جس وقت ٹھہر گئے اس کے بعد میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا فرمائی۔ پھر اس کے بعد میں محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بغل سے ایک کپڑا تھا، وہ کپڑے کا ایک کوئی قمیص وغیرہ کا، کوئی کرتا وغیرہ کا ایک ٹکڑا تھا، وہ آپ نے اپنے بغل سے نکال کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کپڑے کو وسیلہ بنا کر دعا کیا، پروردگار عالم، میں میری والدہ جو ضعیفہ تھیں، یہ ان کے قمیص کے کپڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، مولا وہ جو ٹکڑا میں تیری بارگاہ میں اس کو وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہوں، یہ میری ماں وہ ماں تھی کہ کسی نامحرم کی جو غیر محرم کی نگاہ بھی میری ماں پہ نہیں پڑی تھی، مولا اس کا واسطہ ہے، اس کپڑے کا واسطہ ہے جو میری ماں اس قدر زہد و تقوی میں گزاری کہ کسی غیر محرم کی نظر بھی میری والدہ پر نہ پڑی۔ تو بس آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کپڑے کو، اپنی ماں کے اس کپڑے کے ٹکڑے کو جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا وسیلہ بنا کر دعا کی،
اور اب آپ دعا کر کے ہٹے بھی نہ تھے، لوگ کہتے ہیں کہ ایک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ تو یہ محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ یہ تھوڑے سے حالات زندگی، آپ کی کرامات وغیرہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب آئیے کہ محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ اقوال و ارشادات بھی میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا۔ تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درویش کو چاہیے، آپ کے ارشادات میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ درویش کو چاہیے نہ خوشی سے خوش ہو نہ غمی سے غمناک ہو۔ آپ نے یہ بات فرمائی۔ دوسرا فرمایا حق تعالیٰ کے اولیاء جو اللہ والے ہوتے ہیں، دوستوں نے سال ہاں سال نفس کی آرزو کو پوری نہ کی اور اسی بری طرح مارا۔ یعنی محبوب الہی فرماتے ہیں کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات کو دبائے رکھتے ہیں، فرمایا، اور نفس اگر کسی بات کی خواہش کا اظہار کرتا ہے تو وہ نفس کی خواہش کو پورا نہیں کرتے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی نگاہ میں تمام خلقت مچھر سے بھی کم حقیقت معلوم نہ ہو۔ اور اسی طرح محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اعانت حقوق ہمسایہ کے متعلق آپ نے فرمایا کہ جو پڑوسی ہوتے ہیں، جو ہمسایہ ہوتے ہیں، اس کے متعلق بھی آپ کے ارشادات ہیں۔ پوچھا کہ جو ہے آپ نے فرمایا کہ ہمسایہ کی حقوق یہ ہے کہ جب ہمسایہ قرض مانگے تو اسے دو، اس کی ضرورت ہو تو پوری کرو، بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، مصیبت ہو تو اس کے لیے جو غمخواری کرو، مر جائے تو اس کی جنازہ پڑھو اور میت کے ساتھ جاؤ۔ اور اسی طرح امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا محبت میں مصیبت کیوں آتی ہے؟ کسی نے محبوب الہی سے امیر خسرو نے پوچھا محبت میں مصیبت کیوں آتی ہے؟ تو آپ نے جواب فرمایا کہ اس لیے کہ ہر کمینہ اس کا دعویٰ نہ کرے، محبت کا دعویٰ ہر کمینہ نہ کرے۔ تو محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جو ہے پوری زندگی بندگان خدا کو، اللہ کے بندوں کو ہدایت کا راستہ آپ نے عطا فرمایا، اور آپ اپنی خانقاہ سے لوگوں کو شریعت کا علم بھی عطا فرماتے، طریق کا بھی علم عطا فرماتے، اور لوگوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتے، اور جو ضرورت مند آتا تو اس کی ضرورتوں کو آپ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پوری فرمایا کرتے۔ اور آپ کے دل کے اندر دنیا کی تمنا نہ تھی، مال و دولت کی محبت نہ تھی، آپ کے پاس جو کچھ آتا محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کو بندوں میں تقسیم فرماتے، ضرورتوں میں تقسیم فرما دیتے۔ تو لہٰذا آپ کی خانقاہ سے جو لوگ بھی آتے تھے ان کو علوم ظاہر بھی ملتا، باطن بھی ملتا، ان کے نفس کا تزکیہ بھی ہوتا، ضرورت مند آتا تو ان کی آپ کی بارگاہ سے ضرورتیں وہ پوری کرتا ہوا جاتا۔ اللہ تعالیٰ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے توسط سے لاکھوں بندوں کو ہدایت ملی، اور اللہ رب العالمین کے محبوب بندے دنیا میں آئے اور بندگان خدا کو ہدایت کا راستہ عطا فرمایا، ان کے نفوس کا تزکیہ فرمایا، اور ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالا، اللہ اس کے رسول کی محبت کو ڈالا، اور انسانیت کو پورا پیغام انہوں نے امن کا دیا، بھائی چارگی کا پیغام دیا، اور اسی طرح لوگوں کو جو ہے اللہ کے یعنی بارگاہ تک پہنچایا، معرفت کا علم انہیں عطا فرمایا، شریعت کا علم بھی انہیں عطا فرمایا۔ تو یہ بات کا پتہ چلا کہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں اللہ نے علوم باطن میں، ولایت میں جو بلند مقام عطا کیا، اسی طرح علوم ظاہر میں بھی قرآن کے علم کے بھی ہو، حافظ قرآن بھی ہوئے، مفسر بھی ہوئے، محدث بھی ہوئے، فقیہ بھی ہوئے، وقت کے بہت بڑے مفتی بھی ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے ظاہر و باطن دونوں طرح کا علم محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے اندر رکھ دیا۔ میں چند باتیں آپ کی حیات طیبہ کے اہم ترین گوشے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں پروردگار عالم ہم سب کو محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت اور آپ کے بتائے ہوئے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد